سورۃ الکوثر نازل ہوئی جو قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ بظاہر آپ دیکھیں کہ ایک الفاظ کا بھی ردم ہے، اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ بڑا لطف آتا ہے، لیکن اگر اس کے الفاظ کے معانی پر غور کیا جائے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر ڈسپلے کر دی، اور یہ اس دور میں آٹومیٹیکلی ایک چیلنج تھا کہ اس کے برابر کا کلام ہے تو بنا کے لاؤ۔ کفار مکہ آئے، انہوں نے پڑھا، دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ تو کلام بہت اعلیٰ ہے۔ انہوں نے اس کے مقابلے کے لیے نابغہ جادی کو یمن سے بلایا، یہ شاعر تھے، وہ آئے سفر کر کے یمن سے آ کر پڑھا۔ پڑھنے کے بعد بہت کچھ غور کرنے کے بعد ان کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام۔ بشر کا کلام ہو تو بندہ توڑ کرے، یہ تو رب کا کلام ہے، تو رب کے کلام کا کوئی توڑ کر سکتا؟ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ تو پرانے دور کی بات ہے، اب جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، تو اب کوئی جواب لکھ دے۔ لیکن نہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کتاب ہے، ایک ایک جلد 1,500 صفحے کی ہے، لندن سے شاید 60 سے زیادہ جلدیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے 1000 صفحہ بھی شمار کو 60,000 صفحہ ہے۔ لیکن قرآن پاک کے بارے میں پتہ کیا اس نے کہا؟ قرآن پاک کے بارے میں کہتا ہے انسائکلوپیڈیا کا برٹانیکا کا مقالہ نگار، اٹ سیلف از اے میریکل۔ میریکل کسے کہتے ہیں؟ معجزے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک تو معجزہ ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ آج جو یورپ میں لوگ قرآن پاک کی گستاخیاں کرتے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو قرآن پاک کو تمہارے بڑوں نے مانا، یہ معجزہ ہے، قرآن پاک معجزہ ہے، انسان اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا۔ اسی معنی میں کہنے والے نے کہا ہے جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام۔ لاسانی کا مطلب ہے جس کے کوئی برابر نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی۔ تو آپ سب پڑھیں جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام، مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام۔ اچھا وہ میں بتا رہا تھا کہ یہ علم و حکمت کا سمندر ہے۔ اب اس کی بھی ذرا ایک مثال دیکھیں کہ سورۃ الغاشیہ کی آیت ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا ہے اس پہ غور کرو، پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا ہے اس پہ غور کرو۔ برطانوی فوج کا ایک کرنل یہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس سے پوچھا گیا کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ اسلام دین حق ہے، کسی مذہب کی بات نہیں ہے، تو تم نے کیسے اس سے حق کو تلاش کر لیا؟ اس نے کہا میں نے جیولوجی پڑھی ہوئی ہے جس میں کہ یہ تھیوری موجود ہے کہ زمین پہلے بنی ہے، پہاڑوں کو بعد میں نصب کیا گیا ہے اس کو متوازن کرنے کے لیے، اور واقعی قرآن پاک میں بھی ہے کہ زمین جب بنی تھی تو تھر تھرا رہی تھی، پہاڑوں کو نصب کیا گیا تو یہ متوازن ہو گئی، ٹھہر گئی۔ تو قیامت میں کیا ہونا ہے کہ پہاڑوں ہی اکھاڑ لیے جائیں گے۔ سورۃ القاریہ میں ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، کہ وہ اون اڑتی ہے نا جب دھنکتے ہیں تو اس طرح پہاڑ اڑیں گے، جب پہاڑ اڑیں گے تو زمین بھی تباہ ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرنل نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 1400 سال پہلے جس نے یہ بات بیان کی ہے یہ اسی کی کتاب ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے ہم بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام،
مثل کیا لائیں کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام۔ اچھا، موریس بکائے ایک فرینچ سائنٹسٹ ہے، اس نے ریسرچ کی کہ اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن جہاں ملتے ہیں، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس، ایک کا نیلا اور ایک کا خاکی پانی، لہریں تو آپس میں مرج ہوتی ہیں لیکن منرل لیول نیا ڈیولپ نہیں ہوتا، نمکیات کی ریشو اپنی اپنی قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ لہریں آپس میں مرج بھی ہوئیں لیکن نمکیات کی ریشو قائم رہی، ایک کا نیلا پانی علیحدہ رہا، ایک کا خاکی پانی علیحدہ رہا، اور یہ آج کل نیٹ پہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا جی یہ میں نے ریسرچ کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نیا مکسچر نہیں بنتا۔ تو اسے کہا گیا کہ قرآن کریم میں تو 14 سال پہلے بیان ہو گیا۔ اس نے کہا کہاں بیان ہوا؟ میں نے تو بڑی ریسرچ کی ہے، تو یہ کہاں بیان ہوا ہے؟ اس نے کہا سورۃ الرحمن میں بیان ہوا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ میں دو سمندر ملتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے جو انہیں ملنے نہیں دیتا۔ تو وہ یہ بات پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس نے کتاب لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس، اور وہ فرینچ میں لکھی، وہ پھر جناب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اردو ترجمہ بھی آج اردو بازار سے اویلیبل ہے، اور اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ سائنس جو چیزیں آج بتا رہی ہے قرآن پاک نے وہ پہلے بتا دی ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیں جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، مثل کیا لائیں کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام۔ اچھا، اللہ لاسانی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے، اس کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ جس حبیب خدا پر اترا ہے وہ بھی بے مثال ہے، ان کی بھی کوئی مثال مخلوق میں نہیں ہے۔ کہنے والا کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہیں ملے گا، کہ حضور کا سایہ ہی اللہ نے نہیں بنایا کہ زمین پہ نہ پڑے، اور وہ بھی سایہ بھی ایک قسم کا ثانی ہوتا ہے، کہا نہیں حضور لا ثانی ہے۔ ہاں جی، تو اسی معنی میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو رب بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کلام بے مثال ہے، اور جس حبیب پر اتارا ہے نازل کیا ہے وہ بھی مخلوق میں بے مثال ہے، مخلوق میں ان کے کوئی برابر نہیں ہے۔ یہ جس کا عقیدہ ہوگا اس کو قرآن کا فیض نصیب ہوگا، اور یہ بھی یہ جان لیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
خشک اور کوئی تار، کوئی ڈرائی اور کوئی ویٹ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس روشن کتاب میں نہ ہو، یعنی سب کچھ بیان اس کے اندر موجود ہو گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے، کہ ان پر کتاب اترے بیانا لکل شیء، وہ بیانا لکل شیء تھا نا، اسی کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں ان پر کتاب اتری، ان پر کتاب اتری بیانا لکل شیء، تعبیر جس میں ما بربا ما خبر کی ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب اس کے اندر بیان موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، اسی وجہ سے ہر چیز کا بیان اس میں ہے، تو حضور کو ہر چیز کا بیان اس سے پتہ چل گیا۔ ہاں جی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، آپ کو سکھا دیا، اے حبیب آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ ماں کے اندر عموم ہے، جو ما لم تکن تعلم، جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ، جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا، اور آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اللہ کا عظیم کو سمجھنے کے لیے قلیل سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھو، آپ ای ایم ای کی دولت کٹھی کرو تو یہ کروڑوں میں چلی جائے گی نا، اربوں میں، تو لاہور کی خربوں میں، پاکستان کی نیلم و پدموں میں، تو کوئی گن سکتا ہے؟ اتنا سونا چاندی زر و جواہر ڈالر پاؤنڈ سارے اکٹھے کر لو، نہیں گن سکتا۔ پوری دنیا گن سکتا ہے کوئی؟ نہیں گن سکتا نا۔ لیکن اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں ذکر کیا، پتہ ہے اس کو کیا کہا ہے؟ سونا چاندی زر و جواہر پیسہ روپے ڈالر پاؤنڈ ریال سارے اکٹھے کر لو، اللہ پاک فرماتا ہے قل متاع دنیا قلیل، ابھی فرما دو دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ تو تھوڑے کو گن نہیں سکتے تو عظیم کو گننے لگ گئے۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جی اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، دیوار سے ادھر تھا، دیوار کے پار نہیں تھا۔ وہ بیوقوف ہو، پہلے قلیل تو گن لو، تھوڑے کو گنتی کر لو، پھر عظیم کو گننا شروع کر دینا۔ اللہ تو اپنے حبیب کے فرمان فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ تو عظیم کی گنتی نہیں کرنی چاہیے، جب قلیل کی نہیں کر سکتے تو عظیم کی کون کرے گا؟ بھئی جو میٹرک پاس نہ کر سکے ایم اے پار کر سکتا ہے؟ جو میٹرک ہی فیل ہو جائے اس کو ایم اے کی کلاس میں کون بٹھائے؟ بی اے کی کلاس میں، انٹر کی کلاس میں کوئی نہیں بٹھائے گا۔ تو اسی طرح جس نے قلیل کی گنتی ابھی کر نہیں سکا تو عظیم کی گنتی کرنے لگ جائے تو لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی ہے، پہلے قلیل کی گنتی تو کر کے آنا۔ تو قلیل گن نہیں سکا تو قلیل کثیر کو گننے لگ گیا ہے، کوثر کو گننے لگ گیا ہے۔ اللہ نے تو اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، سب کچھ، سارے بولو ایک دفعہ، سب کچھ، سب کچھ۔ اس کا ترجمہ امام احمد رضا نے شعر میں کیا، کہتے ہیں خدا نے کیا ان کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا ان کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، خفیہ چھپا ہوا، خفی خفیہ، چھپا ہوا، جلی ظاہر، جو چھپا ہوا ہے جو ظاہر ہے سب کو جو حضور جانتے ہیں، اس لیے آپ بھی پڑھ لیں دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و، خدا نے کیا ان کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی ہو۔
اسی نعت میں ایک اور بڑا پیارا شعر ہے، امام احمد رضا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والا دن ہو، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا فرمائیں؟ سنیں ذرا، کہتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روزے محشر، تمنا ہے فرمائیے روزے محشر، یہ تیرے رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیرے رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیرے رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیرے رہائی کی چٹھی تمنا ہے فرمائیے روزے محشر، یہ تیرے رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیرے رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی جسے اونٹ کو باندھتا ہوں نا، وہ گم ہو جائے تو میں اسے قرآن پاک سے تلاش کر لیتا ہوں۔ یعنی یہ ان کی علم قرآن میں مہارت کا عالم تھا کہ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے قرآن پاک پڑھتے تھے، اس میں سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اونٹ کی رسی کدھر ہے۔ اتنے بڑے عالم دین تھے وہ۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک سرکار کا وہ معجزہ ہے جو آج تک بے مثل و بے مثال ہے، اور کوئی اس کی مثال لا سکا، اور اس میں سے ایسے علم و حکمت کے موتی قیامت تک نکلتے ہی رہیں گے۔ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاسراء میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ہم جو اتارتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کیسر روم کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں خط بھیجا کہ میرے سر میں درد رہتی ہے تو اس کا کوئی حل فرماؤ۔ تو آپ نے ایک ٹوپی بھیجی، وہ ٹوپی سر پہ رکھتا تو جب تک سر پہ رکھے رکھتا تو اس کا سر کا درد کافور ہو جاتا، جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ اس نے کہا یہ بڑی جادوئی ٹوپی ہے، اس میں کیا بات ہے بھائی، خاص بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کو کھول کر دیکھو۔ کھول کر دیکھا تو ایک کاغذ نکلا، کاغذ کو کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ کا یہ تعویذ تھا جو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس ٹوپی کے اندر سیا تھا، جس کی برکت سے کافر کو بھی شفا نصیب ہو گئی۔ تو قرآن پاک شفائے شفا ہے، بلکہ جو پہلی صورت ہے سورت فاتحہ، اس کی 7 آیتیں ہیں، اور یہ بھی اس کے 21 نام ہیں، اور ان میں سے ایک نام شفا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک بیمار حاضر ہوا، آپ نے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک قریب شخص دیکھ رہا ہے، اس نے کہا سورت فاتحہ تو مجھے بھی آتی ہے، تو میں بھی ایسے ہی دم کروں گا۔ وہ اپنے شہر چلا گیا، اعلان کیا کہ جو بندہ بیمار ہو میرے پاس آئے، میں اسے دم کروں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ آنا شروع ہوئے، اسے دم کیا، کسی کو کوئی فاقہ نہ ہوا۔ اب لوگوں نے اسے بڑی ملامت کی، وہ واپس پاک پتن شریف حاضر ہوا، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ نے بھی وہی صورت فاتحہ پڑھی، میں نے بھی وہی پڑھی، آپ نے بھی وہی 7 آیتیں پڑھی، میں نے بھی وہ 7 آیتیں پڑھی، لیکن آپ کے دم کرنے سے مریض شفا یاب ہو گیا اور میرے دم کرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑا، یہ وجہ کیا ہے؟ سورت فاتحہ تو ایک ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سورت فاتحہ تو ایک ہے، لیکن تیرے پاس منہ وہ نہیں ہے جو فرید کے پاس ہے، کہ ایسا منہ بھی تو لے کے نا، قرآن پاک ہے تو اس کے لیے منہ بھی پاک چاہیے اس کی تاثیر کے لیے، سمجھائی کہ نہیں؟ فرمایا کہ میری زبان سے غیبت، جھوٹ، چغلی، گالی، فوش گوئی یہ چیزیں صادر نہیں ہوتی، بلکہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، درود پاک پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نوافل پڑھ رہا ہوں، اس سے کیا ہے زبان کی تاثیر اور اثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے بھی سمجھیں، کوئی بندہ کہ یار گولی جو ہے بندہ مار دیتی ہے، لیکن میں نے تو چڑیا کو مار کر ایسے ہاتھ سے دیکھا، کوئی اثر ہی کسی کچھ نہیں ہوا، میں نے کوے کو بھی مار کے دیکھا ہاتھ سے، کچھ نہیں ہوا، تو گولی میں تو کوئی اثر نہیں، تو اس کی بات ٹھیک ہے؟ کہا گیا یہ نہیں، گولی میں اثر تو ہے، گولی میں جو ہے بڑا اثر ہے بلٹ میں، لیکن جب یہ بندوق کے منہ سے نکلے گی پھر اثر کرے گی، ہاتھ سے ماریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی تاثیر مسلمہ ہے اور انڈرسٹوڈ ہے، تسلیم شدہ ہے، لیکن جب وہ پاک منہ سے نکلے گا تو پھر اثر ہوگا، نہ پاک منہ سے نکلے گا تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک کے اندر بڑی تاثیر ہے۔